بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء مرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عز وجل فی قرآن المجید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے قرآن کی آیت آپ کو کوٹ کری ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ تو کیا اس آیت سے کروڑوں اور لاکھوں لوگوں کا، وہ لوگ جو ہمارے درمیان پیدا ہو گئے ہیں اور اللہ کے علاوہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ فلاں بزرگ کو ہم پکاریں گے، یہ اللہ تک لے کر کے جائے گا ہماری بات، فلاں کو ہم پکاریں گے، فلاں قبر پہ جائیں گے تو یہ ہماری بات اللہ تک پکارے گا، کیا یہ آیت انہیں کبھی قرآن کے اندر دکھائی نہیں دی ہے؟ یا دکھائی دینے کے بعد بھی وہ اس کو جھٹلاتے ہیں؟ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں اے نبی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرے بارے میں کوئی سوال کرے تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں تو بہت ہی قریب ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ اور اسی کے کانٹیکس میں آپ دیکھیے سورۃ النمل میں امن یجیب المضطر اذا دعان، بھلا کون ہے جو تمہارے پکاری ہوئی دعاؤں کو سنتا ہے؟ اتنی واضح چیزیں بھی قرآن کے اندر جھٹلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں وسیلہ اور ایکس وائی۔ وسیلے کی ضرورت آپ کو بالکل پڑے گی۔ اگر آپ کسی نیک امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو وہی تو وسیلہ ہے۔ امام صاحب دعا کر رہے ہیں، آپ آمین لگا رہے ہو۔ امام کی نیکی، امام نیک ہے اس لیے تو انہوں نے ان کو امام تجویز کرا ہے۔ ان کو امامت پہ کھڑا کس نے کیا ہے؟ انہی لوگوں نے نا، جن کا کلیم ہے کہ بڑا نیک آدمی ہے، پورا قرآن حافظ ہے یا ایکس وائی زیڈ۔ وسیلہ اسی کو تو کہا جاتا ہے۔ وسیلے کے مراد تو وہ تو پہلے ہی ہم نے کلیئر کر دیا ہے حدیث کے اندر کہ وسیلہ حضرت عمر بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جا چکے، تو حضرت عمر تو وہاں بھی ہو گئے، کیونکہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی جا چکے، اور اللہ کے نبی کے جانے کے بعد وہ آپ کے چچا کو لے کر کے آئیں کہ ہم ان کے چچا کو لے کے آئیں، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے، اب بارش ہو گئی ہے۔ یعنی وسیلہ انہوں نے لگایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قبول کرے۔ اچھا اگر وسیلہ نہیں لگاتے تو قبول نہیں ہوتی دعا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں میں قبول کر نہیں پاؤں گا، نعوذ باللہ کر نہیں پاؤں گا اپلیکیشن، پہلے تم وسیلہ لگاؤ کسی کا۔ کچھ بھی اللہ کے اوپر کوئی بھی آ کر کے بول رہا ہے۔ قرآن کے اندر واضح آیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ فرما دیجیے کہ میں تو بہت ہی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم کسی کو پکارتے ہو تو وہ پکار اللہ کے علاوہ خدا کی قسم کوئی نہیں سن سکتا۔ آپ کسی کو بھی مبوس کرتے رہو، جی صحابہ سنتے ہیں، حضرت عمر سنتے ہوں گے، حضرت علی کے نام پہ شرک ہوتا ہے، ہمیں آ کے بتاتے ہیں، بتاؤ کہ شیعہ ہمیں آ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ حضرت علی جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے مشکل کشا ہیں۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اللہ کے نبی نے جب پکارا ہے ان کو خیبر کے لیے تو ان کی آنکھوں میں تو آئی فلو ہوا تھا، ان کو آنکھیں کھل بھی نہیں رہی تھی ان کی۔ اللہ کے نبی نے اپنا جو ہے لعاب مبارک ان کے لگایا، وہ ٹھیک ہو گئے، تو وہ اللہ کے نبی کے مشکل کشا ہوئے یا اللہ کے نبی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ان کے مشکل کشا ہوئے؟ کیسی مت ماری جاتی ہے یار ان بے وقوفوں کی۔ یہ غلو کر کے اللہ کے نبی نے بالکل صحیح فرمایا ایک ایک بات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی تیری مثال عیسیٰ کے جیسی ہے، لوگ تیری محبت میں غلو کر کے جہنم میں چلے جائیں گے اور لوگ تیری دشمنی کر کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو یہ محبت کرنے والوں کو سوچنا ہی چاہیے یار، ہم اللہ کے علاوہ علی کو پکار رہے ہیں، وہ مشکل کشا۔ میرے بھائی اگر شیعہ کی کتاب سب سے بڑی کتاب کون سی ہے قرآن کے بعد ان کی؟ نہج البلاغہ۔ اگر نہج البلاغہ کے اندر ہی حضرت علی اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ کا دربار وہ دربار ہے جہاں پر کوئی بندہ کھڑا مقرر نہیں کیا گیا، تم ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ تمہارے بہت قریب ہے، جیسے کہ قرآن میں فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اتنا قریب، زبردستی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس پر یہ کہہ دینا کہ
بڑے نیک آدمی تھے. اور بھائی ہمیں کب اختلاف نیک آدمی تھے؟ نیک صحابہ سے زیادہ تو کوئی نیک نہیں تھے, لیکن آج تک کسی نے نہیں کہا کہ ہے حضرت عمر مدد, حضرت عثمان مدد, طلحہ بن زبیر مدد. اب دیکھیں آپ, توحید کے حوالے سے میں ایک بہت اہم حدیث کوٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو حضرت عمر کے بہنوئی ہیں نا, حضرت سعد بن زید, ان کے بھی والد ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں جوانی کے دور میں تھا, اس وقت مجھے نبوت کے لیے مبعوث نہیں کیا تھا. میں ایک جگہ دعوت پر گیا تھا, تو وہاں پر دسترخوان پر کھانا لایا گیا, تو وہ اٹھ گئے دسترخوان پہ سے. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذبیحہ نہیں کھاؤں گا. یعنی کہ نبی کے نبوت لانے سے پہلے بھی لوگ توحید کو سمجھ رہے تھے. اچھا, اس کے بعد آپ اس حدیث کا ٹیسٹ اس بات سے لیجئے کہ وہ حضرت عمر کے جو بہنوئی ہیں نا, ان کے والد صاحب کی بات کر رہا ہوں میں. ان کا نام تھا سعید بن نفیل. سعید بن نفیل جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہتے ہیں, اے اللہ میں تیرے علاوہ کسی کو نہیں پوجنا چاہتا, میں بتوں کے نام کا نہیں کھانا چاہتا. یعنی ابھی نبی آئے بھی نہیں تھے, تب بھی انہیں بات پتہ تھی پچھلی کتابوں میں سے کہ صرف ایک گاڈ ہے جو آپ کی سن سکتا ہے, صرف ایک ایسی ہستی ہے جس کے نام کا آپ کھا سکتے ہو, کھلا سکتے ہو. 11ویں 12ویں سب ڈھونگ ہے, بنایا ہوا ہے میرے بھائی, اور سب کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہیں پیسے کمانے کے چکر میں قرآن کو چھوڑ رہے ہیں. یہ لوگ جو آپ نے بات کی نا 11ویں یہ 12ویں جو بناتے ہیں یہ لوگ, آپ نے حضرت علی کا قول حضرت حسن کے بارے میں جو نقل کیا ہے, میں انہی کے بزرگ کا قول, انہی کے بزرگ کی تعلیم نقل کرتا ہوں. اور میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر عبد القادر جیلانی سے کے بعد قرآن نازل ہوا ہوتا تو یہ وصیت بھی ان کے قرآن کے اندر درج ہوتی. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہمارے استاد. وہ کہتے تھے کہ حضرت عبد القادر جیلانی نے اپنے بیٹے کو وصیت کری اور کہا, اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے, لا فاعل فی الحقیقتاً ولا موسر الا اللہ. سبحان اللہ. اس کائنات میں نہ کوئی فاتن حقیقی ہے نہ محسن حقیقی ہے سوائے اللہ کے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس کے نام پہ 11ویں پکا رہے ہیں, جس کے نام پہ شرک کر رہے ہیں, وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی فائق حقیقی نہیں ہے اور نہ کوئی محسن حقیقی ہے. انہی کے نام پہ شرک کریں گے اور انہی کی تعلیم کو نہیں پڑھتے. انہی کی تعلیم کہہ رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور انہی کے نام پہ شرک کریں گے کہ یہ ہماری بات آگے پہنچا دیں گے. یہ کون سا ذہن ان لوگوں کا بنا دیا گیا ہے, اللہ توبہ. ایسی باتیں سمجھ نہیں آتی, کہاں سے آ گئے ہیں, کہاں سے ایسی باتیں کرنے لگے ہیں. پڑھتے کچھ ہے نہیں, اپنے بزرگ کی تعلیم نہیں پڑھی ہے اور قرآن پہ انگلی اٹھانے شروع کر دیتے ہیں. اتنا بے وقوفانہ جواب دیتے ہیں. یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی ہیں, یہ توحید کے لیے بڑے اسٹرکٹ تھے میرے بھائی, بہت زیادہ اسٹرکٹ. ان کی ایک کتاب ہے جن میں ان کا ریئل کیریکٹر آیا, وہ ہے غنی بنت الطالبین. اس میں ان کے بارے میں ان کا شاگرد بتاتا ہے کہ رمضان میں جو آخری عشرے میں یہ بیٹھے ہوئے تھے, تو چاند رات پر وہ آیا, اس نے آ کے کہا کہ اے شیخ چاند دکھ گیا ہے, اب تو باہر آ جائیے. تو انہوں نے فرمایا میرا چاند تو اس دن دکھے گا جب میں اپنے اعمالوں کے ساتھ قبر کے اندر اتر جاؤں گا. ایسے بندے کے اوپر انہوں نے تھوپا ہے کہ تمام ولیوں کی گردن پر اس کا پاؤں ہے. اب ایسا فرونیہ جملہ اور ایسا فرونیہ بزرگ تو تم اپنے ماتھے ہی لگاؤ بھائی, مجھے میرا نبی دے دو. ارے ہم تو یہ کہتے ہی نہیں, ہم تو یہ جو تم نے الٹی سیدھی باتیں گھڑ دی ہیں نا کہ حضرت علی کی گردن پہ کیا عبد القادر جیلانی کا پاؤں ہوگا, وہ ولی ہیں, بالکل ولی نہیں ہے. ولی ہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرمایا تھا کہ تو ولیوں کا سردار ہے, ولیوں کا سردار ہے. اب ان کی گردن پہ پاؤں, سوچنے والی بات ہے, کچھ دماغ لگانے والی بات ہے کہ بندہ یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کر رہا. اتنا بے وقوفانہ جواب دیتے ہیں. مزاروں پہ جانے کے بعد یوں کہتے ہیں کہ ہم تو کیا کہتے ہیں مزار پہ جا کے مانگتے ہیں ہماری مراد پوری ہو جاتی ہے. اب بے وقوف ایک بات بتا مجھے کہ نان مسلم جا کے مندر میں مانگ رہا, مراد اس کی پوری نہیں ہو رہی. کوئی گرجے میں جا کے مانگ رہا, مراد اس کی پوری نہیں ہو رہی, تو اللہ تو سب کی قبول کر رہا ہے. پھر قیامت میں جب دھرے گا تب کیا کہو گے, ان کے ذریعے مانگ رہا تھا. قرآن میں اس بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن ہستیوں کے کوئی اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا سامنا کرائے گا. وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ایسی کوئی تعلیم انہیں دی نہیں تھی جو پکارتے ہیں. یعنی اللہ کے علاوہ اگر آپ کسی کو پکار رہے ہو تو قرآن کا مقدمہ یہ ہے کہ
اللہ کے علاوہ کوئی ایسی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جو آپ کی پکار کو سنے. دور کرنا کی تو کہانی ختم ہے میرے بھائی. دور نہیں, صرف سننے کی بھی بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا, بھلا کون ہے جو تمہاری پکار کو سنتا ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر تم پکارتے ہو نا کسی کو, پکارتے اگر کسی کو ہو, سجدہ نہیں, رکوع نہیں, تسبیح نہیں کسی کے نام کی, یا آپ یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد, یہ تو خیر بہت ہی بڑا شرک ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر پکارتے ہو اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ وہ سن لے تو وہ بھی شرک ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے الہم اللہ, کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور خدا ہے جو سنتا ہے میرے علاوہ؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. نصیحت حاصل ہی کہاں کرتے ہیں؟ نصیحت حاصل کرنی یہ ہوتی ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہے یہ سچ لکھا ہے تو اللہ کا کلام ہے, اس پہ عمل کروں گا میں. وہ اور اپنی کیا کہتے ہیں قرآن کی وہ آیتیں لائیں گے اٹھا کے جو وہ کہتے ہیں یہ تو مشرکوں پہ ہوئی تھی, ہم پہ کہاں فٹ ہوتی ہیں. جیسے تو زنا کے تعلق سے ہوتی ہیں تو وہ بھی اس وقت کے زنا کرنے والوں کے لیے تعلق سے ہوئی ہوگی نازل, آپ کے اوپر نہیں ہوئی نازل. کون سا دماغ لائے ہیں یہ تو سمجھ. یہ قرآن کو رد کرنے کا طریقہ ہے. ان لوگوں نے یہ ایک سائیکالوجی, تو کفر کا فتویٰ تو ان پہ لگنا چاہیے جو قرآن کو رد کر رہے ہیں. وہ کفر کی جو آیتیں ہیں نا جتنی بھی, وہ سب ان کے تعلق سے آئی تھی, ان کے تعلق سے کچھ نازل ہی نہیں ہوا. مطلب کہ کافروں کے لیے قرآن الگ نازل ہوا تھا اور یہ مسلمانوں کے لیے قرآن الگ نازل ہوا تھا. جو نیکی کی باتیں ہیں نا وہ سب ان کے تعلق سے ہیں, اور جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ اے بدبخت, اور جتنا بھی کہہ رہا ہے جہنم میں جلاؤں گا, وہ سب دوسروں کو کہہ رہا ہے, ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. یہ خود انہوں نے گھڑ لیا اپنے. ایک بات بتاؤں مجھے, جوئش اتنی بڑی امت تھی, 4 کتابیں ان میں نازل ہوئی, چوتھا خیر قرآن ہے, 3 کتابیں ان میں آئیں, 1.25 لاکھ انبیاء ان میں آئے. کیا خرابی تھی ان میں؟ کتابیں ہونے کے باوجود بھی گمراہ ہو گئے نا. کیا ایسا کرتے تھے وہ؟ یہی تو کرتے تھے. وہ ترجمہ کیسے بدلا انہوں نے؟ ایسے ہی بدلا. ترجمہ کوئی نہیں بدل سکتا, قرآن کا بھی کوئی نہیں بدل سکتا, لیکن تفسیر میں جا کر آپ کو یہ ضرور سمجھا سکتا ہے کہ تمہارے لیے نازل ہوئی تھی. یہ تو اس دور میں جو اللہ کے علاوہ کسی کو بت مانتا تھا اس کو ہوئی تھی. تم پکار بھی سکتے ہو اللہ کے علاوہ ولیوں کو, اپنی ضرورتیں بھی پوری کرا سکتے ہو ولیوں سے. یہ اب آپ دیکھیں کہ توحید کے اوپر اللہ کے رسول کی کس قدر ٹالرنس زیرو تھی. آپ علیہ السلام کے قرآن کے اندر میں آتا ہے آپ علیہ السلام کے بارے میں, پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے رؤوف الرحیم, رحمت للعالمین, پوری دنیا کے لیے رحمت. ٹھیک ہے. جمعے کے بیان میں آتا ہے, امام مسلم یہ حدیث لے کر کے آئے ہیں کہ ایک صحابی خطبہ دیتے ہوئے کہنے لگے من یطیع اللہ ورسولہ فقد رشد, جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کری وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصیما فقد غوا, جس نے ان دونوں کی نافرمانی کری وہ گمراہ ہو گیا. اللہ کے نبی کو غصہ جو آیا ہے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا بئس الخطیب انتا, کتنا برا خطیب ہے بے تو. حدیث میں آ گیا خم, کھڑا ہو یہاں سے نکل. اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی, کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ تجھے کہنا چاہیے تھا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کری وہ بہک گیا, وہ گمراہ ہو گیا. یعنی اور اچھا, اس صحابی نے سامنے سے کوئی آرگیومنٹ کری کہ نہیں جی وہ فلاں بزرگ اور XYZ, جیسا اللہ کے رسول نے مانا کہا. اللہ اور اس کے رسول کی جس نے فرما برداری کری وہ کامیاب ہو گیا. جس نے ان دونوں کی نافرمانی کری, جملہ تو یہ ٹھیک ہے نا, جملہ تو یہ ٹھیک ہے, لیکن رسول اللہ امام موحدین تھے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا تھا کہ ان کو ایسی شرک کی بدبو آئی نا اس میں سے. اور آپ علیہ السلام کا ٹالرنس زیرو. آپ نے فرمایا کتنا برا خطیب ہے تو, کتنا برا اسپیکر ہے تو کہہ رہا ہے ان دونوں کی, دونوں سے مراد ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیا تو نے مجھے اور اللہ کو. آپ نے فرمایا تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کری وہ بہک گیا. آپ نے فرمایا اٹھ اور نکل یہاں سے. آپ اسی چیز کو آج کے دور پہ لائیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ اب تم میرے جانے کے بعد شرک میں ملوث ہو جاؤ گے. بالکل صحیح حدیث ہے. تو وہ لوگ یہ فٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد اب شرک ہو ہی نہیں سکتا. نہیں, جیسے آپ نے ابھی فرمایا نا کہ قرآن کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ آیتیں انہی کے لیے اسپیسیفک آیت اور اس کے بعد پھر کسی کے اوپر اپلائی نہیں کرتی. یہاں الٹا کر رہے ہیں, یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ بھی اپلائی کر رہی ہے وہ بات صرف صحابہ کرام پر اپلائی کرتی تھی. اب دوسری جگہ میں
اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری ٹرائب کے لوگ بھی بت پوجنا شروع نہ کر دیں بت پوجنے والوں کے ساتھ. آپ دبئی میں دیکھیں اس ٹائم کیا ہو رہا ہے, ہوئی حدیث ثابت ہو گئی اور کر رہے نہیں کر رہے. اب مجھے بتاؤ امت کیا کر رہی ہے؟ امت شرک نہیں کر رہی ہے. تم اب تم اٹھا کے کیا کہو گے کہ سعودیہ والے شرک کر رہے ہیں؟ ابے تو تم نے نہیں کر رہے, تم تو ایک لمبے عرصے سے کر رہے تھے. اب تم شرک نہیں کر رہے, اب تم کہو گے شرک کیا ہے, ان کے لیے بھی کوٹ ہوئی اور تھی. یار شرک کیا دوسرے کے اوپر تھوپا جاتا ہے؟ مجھے تو یہ دیکھنا ہے نا کہ میں شرک تو نہیں کرتا کہیں. مجھے تو یہ دیکھنا ہے ہر تعلق سے. شرک اکبر بھی ہے, شرک خفی بھی ہے, چھپے ہوا شرک بھی ہے. ایسا شرک بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے نماز پڑھتے وقت اپنا لمبا سجدہ کر دیا, کسی کو دیکھ کر اس کو امپریس کرنے کے لیے لمبا سجدہ کر دیا, اس نے شرک کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں شرک اس میں کہاں سے آ گیا, کیونکہ توحید تو یہ کہتی ہے کہ صرف اللہ, یعنی آپ صرف اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے تھے لیکن آپ کے جو کچھ سیکنڈ وہ لمبے ہوئے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوئے ہیں, تو کوئی اور داخل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا شرک, اللہ کے نبی نے کہا شرک. اچھا فرشتے کیا لکھ رہے ہیں اس کو؟ نمازی. لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کو؟ نمازی. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جہنم کا ایندھن. ہاں, اس لیے توحید اتنی زیادہ سینسٹیو ہے. میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ سینسٹیو اگر ایشو ہے نا کوئی آج کے دور میں, نہیں شروع سے, آج کے دور میں تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہو گیا ہے. شروع سے کچھ سب سے زیادہ سینسٹیو چیز تھی تو وہ توحید تھی. میں بتاؤں آپ کو یہ بھی شرک ہوگا کہ اگر میں کہوں کہ جو بات کہہ رہا ہے نا فرا مولانا یہ بالکل ٹھیک بات ہے, اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں, کیونکہ مجھے کراس ریفرنس کہاں سے چیک کرنا ہے؟ قرآن سے. اگر میں کہتا ہوں قرآن کے مطابق انہوں نے ٹھیک کہا ہے تو ٹھیک ہے میرا یہ جملہ. اگر میں نے بنا قرآن اور حدیث کی تحقیق کے یہ کہہ دیا کہ جی بالکل پتھر کی لکیر ہے انہوں نے فرمایا ہے تو فرما ہی دیا ہے, تو یہ فرمان شریف جو ہے نا میری یہ جہنم شریف بنوا دے گا, یہ بھی شرک ہے. آپ یہ دیکھیں, آپ نے جو نمازی کے تعلق سے کوٹ کری کہ لوگ اسے نمازی سمجھ رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے حبیب کو تنبیہ کر کے کہتا ہے کہ کہیے, قل کہیے, فرمائیے, ان الصلاۃ ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میری نماز, میری عبادت, میرا جینا, میرا مرنا صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا مالک ہے. اب یہ چیزیں انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اب تم جاؤ گے کہیں پہ سجدہ کر دو گے اور تم کہو گے کہ تو تعظیمی سجدہ ہے. ابے تعظیمی سجدہ یہ تو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اگر میری امت میں دوسرا سجدہ ہوتا تو میں عورت سے کہتا شوہر کو کر. بھی تو تعظیمی سجدہ تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے وہ کہا کہ سر اٹھا کر میں مر گیا تو کیا میری قبر پہ آ کے سجدہ کرے گا؟ تو صحابی نے کہا نہیں وہ تعظیمی تھا, آپ نے منع فرمایا. آپ یہ دیکھیں یہاں اللہ اتنا غضب سے یہ بات کہتا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میری نماز, میری عبادت, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے. اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں ان کے پاس نہ جاؤں نا تو میری مراد پوری نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صحیح مسلم کی حدیث ہے, ہر نماز کے بعد دعا مانگ دیتے تھے, اللہم لا مانعانی لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع منک الجد. اے اللہ جب تو کسی کو دینے کا ارادہ کر لے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا, اور اگر تو کسی کو نہ دینے کا ارادہ تو کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ کوئی اسے عطا کر دے. وہ یا اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں. آپ ایک دوسری چیز دیکھیں, قرآن میں ایسی ایک دعا مجھے بتائیں جو کسی وسیلے سے ہے, ایک دعا بتا دیں